یہی بات میں نے اپنی ساس سے بھی کہی. پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آ گئی تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں. اگر تم یہاں سے نکلی تو اس کا مقابلہ نہ کر سکتی ہوں نہ تم. اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے پہ ہی رہنے دو. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر تم اس بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو. اور اس بات نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا. 9واں مہینہ لگا تو میرے ساتھ عجیب واقعات بڑھ گئے. خواب میں اکثر وہ عورت دکھنے لگی. میں رات کو سوتی تو مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی. مجھے گرانے کی کئی بار کوشش کی گئی مگر ہر بات بچ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی. آخرکار ہمارے گھر ایک ننھی سی گڑیا آ گئی، گلابی سی خوبصورت گڑیا. جس دن سے وہ پیدا ہوئی میری ساس نے معمول بنا لیا رات اس پر پڑھ کر پھونکتی، صبح ہوتے ہی اس پر پڑھائی کرتی. اس طرح میری بچی بڑی ہونے لگی. ہم نے اس کا نام نور رکھا تھا. نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی. میں نے دھیان نہ دیا. بچے ایسے ہنستے ہی ہیں. اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی تھی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا. جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلی کھیلتی رہتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے. بولنے لگی تو توتلے الفاظ میں بتانے لگی، ماما وہ آنٹی گندی ہیں. منہ بسوتی ہوئی بتاتی کون سی آنٹی. میں جب پوچھتی تو کسی ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیتی، وہ آنٹی. اور میرے دیکھتے ہی یہ مجھے کچھ نظر نہ آتا. کبھی کہتی کہ میرے دوست مجھے کھیلنے بلا رہے ہیں، پھر اٹھ کر چل دیتی. سارا دن پورے گھر میں ایسے بھاگتی جیسے بھاگم دوڑ کا کھیل چل رہا ہو اور خود ہی خود باتیں کرتی جاتی. تم نے مجھے دھکا دیا، تم کل آ جانا، میں تم سے ناراض ہوں، تم سب چھپ جاؤ، میں ڈھونڈتی ہوں، میں تمہاری مما سے شکایت کروں گی. اس طرح کی باتیں کرتی اکیلے کھڑے ہو کر. میری ساس نے مجھے منع کرا ہوا تھا کہ میں نور سے کچھ نہ پوچھوں ورنہ وہ خوفزدہ ہو جائے گی کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ مما کو کیوں نظر نہیں آ رہا. اس طرح بچی کے ذہن پر اثر پڑ سکتا ہے. یقیناً اس گھر میں رہنے والے جنات کے بچے تھے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور نور اس بات سے لا علم تھی اور 4 سال کی ہو چکی تھی. ان دنوں میری ساس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. میری ساس کا انتقال ہو گیا. جاتے جاتے وہ مجھے نصیحت کر گئی تھی کہ اس گھر کو نہ چھوڑوں. یہاں کے جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خبر گیری رکھتے تھے اب انہیں تم سے اور خاص کر نور سے بہت الفت ہو گئی ہے. وہ اسے نقصان نہیں ہونے دیں گے. میری ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن تک گھر میں محسوس ہونے والی جنات کی موجودگی بالکل محسوس نہ ہوئی. ایسا لگتا تھا جسے وہ ابھی اداس گمسم ہو گئے ہیں. میں خود بھی بہت اداس تھی. ان سب پر یہ کہ میری نور بھی صبح شام پڑھائی کر کے حسار کھینچنے والا کوئی نہ رہا تھا. میں خود ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی. مگر ماں تھی نا، یہ خوف تھا جو ہر وقت دامنگیر رہتا تھا. عجیب جگہ تھی. کچھ نہیں تھا، بس آدھے حصے پہ اندھیرا اور آدھے حصے پہ روشنی تھی، سفید روشنی. نور ان دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی. مطلب نور کا دایاں جسم روشنی میں تھا اور بایاں اندھیرے میں. ایک دم ایک زوردار چنگاڑ بلند ہوئی اور کسی نے ایک دم بائیں جانب سے پکڑ کر نور کو اندھیرے میں کھینچ لیا. اس سے پہلے کہ نور پوری اندھیرے میں گم ہوتی، روشنی کی طرف سے ایک ہاتھ آیا اور نور کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا. اب حال یہ تھا کہ وہ کبھی اندھیرے کی طرف کھینچی جا رہی تھی، کبھی روشنی کی طرف. نور بری طرح چلا رہی تھی، مما مما بچاؤ مما. اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی. میں پسینے میں بھیگ رہی تھی. میں نے نور کی جانب دیکھا، وہ میرے برابر میں سو رہی تھی. میں نے کھڑکی گھڑی دیکھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا. وہ میرے اللہ، میں دوپہر کی سوئی اتنا سو گئی، آج عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی. ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جیسے کسی نادیدہ چیز نے نور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹا. نور دھڑام سے بیڈ سے کھنچتی ہوئی گر گئی. میری چیخیں نکل گئیں.
اس سے پہلے کہ نور کو پکڑتی کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی اور وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا اور نور بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نور کے پیچھے بھاگی اور اب صحن میں آ چکی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ نور آگے گھسیٹتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگ ہوا میں معلق تھی اور اس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی۔ پھر ایسا لگا جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی یا کوئی چیز مجھے مار گئی۔ میں دھڑام سے زمین پر گری۔ میری بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا، میری نور زمین پر گھسٹتی ہوئی لان میں کھلنے والے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں نوکیلے پتھر چبھ رہے تھے۔ نہ جانے کیسی جگہ تھی، اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پیروں سے سیال مادہ بہہ رہا تھا، چکنا شاید خون تھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف نور سوار تھی۔ نور، ہائے کوئی میری بچی لا دو۔ میں چیختی چلاتی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رک گئی۔ میری نور مجھ سے بہت دور لیٹی ہوئی تھی۔ میں گرتے پڑتے اس کے پاس پہنچی۔ نور، میں نے اسے ہلایا، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ نور، میں نے ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر سانس چیک کی، سانس بند تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ نور، میں اسے بری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ مما، ایک دم آواز ابھری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، نور کے جسم سے کچھ فاصلے پر بھی نور ہی کھڑی تھی۔ میں حیران سے دیکھ رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو اسے لے جانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک اس نے نور کو دبوچا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ نور، میں پوری قوت سے چلائی تھی، پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ دور کہیں بہت دور سے نور کی آواز آ رہی تھی، مما مما۔ ایک دم میرا پاؤں مڑا اور میں کسی گہری کھائی میں جا گئی۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، مما مما۔ میری نور میرے اوپر جھکی مجھے بلا رہی تھی، مما اٹھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بند سانس سے باہر ہو گئی ہیں۔ میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لازمی بات ہے، ساری واقعے سے انجان تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی ہوئی، جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا تھا۔ جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا، وہ بتاتی ہے کہ وہ گندی آنٹی تھی جو مجھے ڈرانے آیا کرتی تھی، وہ مجھے لے جا رہی تھی۔ تب وہ انکل آئے تھے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر وہاں لڑائی ہوئی تھی، پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ انکل نے مجھے پیار کرا تھا اور کہا تھا کہ مما سے کہہ دینا وہ عورت مر گئی ہے۔ مما مما، یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ اور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی، بیٹا جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اوپر اندر سکون اتر گیا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی تھی۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعے پہ حیران تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن 2-3 دن میں بہت سارا میٹھا اور کھانا بنا کر اوپری منزل پر رکھ دیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں تمہارے گھر کی اوپری منزل میں راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ بھوت بنگلہ، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں اس بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اور میرے شوہر کو، بیٹی کو اس بھوت بنگلے سے اور یہاں کے بھوتوں سے بہت پیار ہے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔